السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کا دور عروج تھا۔ دنیا کے کئی کانٹیننٹس اور بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا غلغلہ تھا۔ بغداد مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا۔ ایک غیر مسلم شخص مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا سبب جاننے کے لیے بغداد پہنچا۔ بھوک کا احساس تھا، لہذا ایک ہوٹل پر کھانا کھایا۔ بل کی ادائیگی کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ آپ کا بل ادا ہو چکا ہے اور ایک آدمی آپ کی طرف سے پیسے دے کر گیا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور دریافت کیا کہ اس اجنبی علاقے میں مجھے کون پہچانتا ہے جس نے میری طرف سے پے آف کر دیا۔ ہوٹل والے نے جواب دیا کہ جناب، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ آپ اس علاقے میں نئے ہیں۔ پردیسی اور مسافر معلوم ہوتے ہیں اور باہر سے آنے والا ہر مسافر ہمارا مہمان ہوتا ہے، لہذا اس نے میزبانی کا حق ادا کیا اور آپ کے کھانے کا بل چکا دیا۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ تو ایسے معاشرے سے آیا تھا جہاں لوگ اپنی دنیا میں کھوئے رہنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے کا ان میں جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی کبھی کسی پر احسان کر بھی دیتا ہے تو سامنے والے کو اپنے احسان کے بوجھ تلے دبا کے رکھتا ہے۔ یہ اس مہمان شخص کے لیے نیا اور خوشگوار تجربہ تھا جس نے اس کے دل پر اچھے اثرات مرتب کیے۔ اس نے سوچا کہ جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا ایسا کامیاب اور مؤثر ترین انداز رکھتے ہیں، ان کے لیے زمین کے خطے پر حکومت کرنا کیوں مشکل ہوگا۔ یہ مسافر پھر آگے بڑھا۔ اسے کسی پروڈکٹ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک دکان پر پہنچا، اپنی مطلوبہ شے مانگی اور دام پوچھا۔ دکاندار نے وہ چیز بتائی اور قیمت بھی بتائی، ساتھ ہی ایک درخواست کی کہ اگر آپ سیم پروڈکٹ سیم پرائز میں سامنے والی دکان سے خرید لیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار اس کی نظروں میں موجود سوال سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میں صبح سے اب تک کئی چیزیں فروخت کر چکا ہوں اور میرے اس بھائی نے اب تک ایک بھی چیز نہیں بیچی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر رات تک یہی حال رہا تو میرا یہ بھائی اپنے گھر خالی ہاتھ جائے گا اور اس کے بچوں کو رات بھر خالی پیٹ سونا پڑے گا۔ اس ہمدردی نے اس آدمی کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی اور اس نے کہا کہ میں بھی اس مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس نے یہاں کے لوگوں کو اتنا اچھا کیریکٹر اور اتنے عالی اخلاق دیے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے ہم اپنے گولڈن ایج اور زرین عہد کو لوٹائیں۔ آپس کی ہمدردی، خیر خواہی اور عمدہ اخلاق و کردار کے مزید واقعات وجود میں لائیں اور معاشرے اور سوسائٹی کو جنت نما بنانے کی پہل کریں۔ فضائیں یوں ہی معطر نہیں ہوا کرتیں، فضائیں یوں ہی معطر نہیں ہوا کرتیں، حسین پھولوں کو پہلے بکھرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔